هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خدا کہتا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اے مولا زندگی نے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بچوں کو نوجوان دوستوں کا. یعنی 12 مہینوں کے عدد کا تذکرہ ہے قرآن میں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن نام کتنے مہینوں کا؟ نام صرف ایک مہینے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ماہ رمضان. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ صادق رسول نے فرمایا انفاسکم فیہ 12. اس میں سے سید مہینہ کون سا؟ ماہ رمضان. دنوں کی تعداد کتنی؟ 7 ہفتے میں دنوں کی تعداد کتنی؟ یہی بار بار پلٹ کے آتے ہیں. تلک الایام نداولو، یہی ایام پلٹتے ہیں بار بار. ایسے ہی ہے، یعنی 7 دن گزرے پھر نئے سرے سے 7 دن شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. توجہ کیجئے گا، 7 دنوں میں 6 دن غیر سید ہے. ایک دن سید ہے، اور وہ کون سا ہے؟ بھئی وہی دن سید ہے جو سیدوں کی طرف منسوب ہے. زمانہ سے خدا امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے. روز جمعہ امام سے منسوب. روز جمعہ ڈکشنری کی کتابیں کہ جس میں ٹرانسلیشن ہے عربی الفاظ کی اردو میں، ان سب کی زمانہ سے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ رمضان سے مشتق ہے رمضان. اس کے حروف اصلی ہیں رامازا، رے میم زا، اسی سے مشتق ہے رمضان. اور اس کا معنی ہے وہ جگہ، توجہ، وہ جگہ جسے سورج کی دھوپ جلا دے. نہیں، میں صاحبان علم میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ لکھے دوستوں میں پڑھ رہا ہوں، اور کثیر تعداد میں نوجوان میرے سامنے، اور ان کی میں توجہ چاہتا ہوں. رمضان سے مشتق ہے رمضان، اور رمضان یا رمضان اسے کہتے ہیں وہ جگہ جسے سورج کی دھوپ تپش جلا دے، اسے کہا جاتا ہے رمضان. اب میں ترجمہ کروں، یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ گناہگاروں کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، انہیں جلا دیتا. ہوگا 21 ماہ رمضان ہے، توجہ کیجئے. خدا کی قسم، آغا جی، شاہ جی، قبلہ نقوی صاحب توجہ کیجئے گا. علی کی ذات، مولا علی علیہ السلام کی ذات، مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ جن کی محبت بھی جلاتی ہے، جن کا بوجھ بھی جلاتا ہے. جملے کی قدر کیجئے. تو جملہ ہدیہ مولا علی علیہ السلام کی محبت بھی جلا اور مولا علی کا بغض بھی جلا. السلام کی محبت بھی جلاتی ہے، پھر کہہ رہا ہوں محبت بھی جلاتی ہے اور بغض بھی جلاتا ہے. فرق یہ ہے کہ مولا علی کی محبت مومنوں کے گناہوں کو جلاتی ہے. آپ تھکے بھائی، آپ تھکے. مولا زندگی نہیں چلے، اللہ نے زبان عطا کی ہے. مولا علی علیہ السلام کی محبت مومنوں کے گناہوں کو جلاتی ہے، اور مولا علی کا بغض منافقوں کو ان کی نیکیوں سمیت جلا دیتا ہے.
गुनाहों को माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को बोले हम सब गुनाहगार हैं और अल्लाह ने कितना हम पे करम फरमाया कि हमें वो महीना अता फरमाया कि जिसमें अल्लाह सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को जला देता है। जब गुनाह माफ होते हैं तो उनका वजूद बाकी रहता है, लेकिन जब उन्हें जला दिया जाता है तो जिस चीज को जला दिया जाए उसका वजूद बाकी नहीं रहता। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको बताता कि इंसान जो नेकियां करता है कयामत के दिन उसे भी मुजस्सम हालत में देखेगा, और जो बुराई करता है कयामत के दिन उसे भी मुजस्सम हालत में देखेगा। बुराई की है तो वजूद की सूरत में कयामत के दिन देखेगा। अल्लाह ने बुराइयों के वजूद को मिटाने के लिए हमें माह रमजान अता किया है कि इसमें अल्लाह गुनाहों को जला देता है। अजीजों, अमीरुल मोमिनीन के नाम से मंसूब ये मजलिस है, पहाड़ से वज़नी जुमला हदिया कर रहा हूँ। खुदा की कसम, जो काम माह रमजान करता है वही काम अली की मोहब्बत करती है। वो फल किया है तब से बारा हम में से कोई भी मासूम नहीं है ही नहीं। हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते और अल्लाह की बारगाह में कहते अल्लाहुम्मा फुका रगबती मिनन नार, परवरदिगार हमारी गर्दनों को जहन्नम की आग से महफूज फरमा। और ये महीना जहन्नम से बचने का महीना है, और जहन्नम से क्या बचाता है? माह रमजान। कैसे? अल्लाह सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं करता, गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। जो काम माह रमजान करता है, खुदा की कसम वही काम अली की मोहब्बत करती है, वही काम अली की मोहब्बत करती है। कैसे? जिस तरह रमजान गुनाहों को माफ करता है, साबित रसूल ने फरमाया हुब्बु अलीयन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। अली की मोहब्बत भी गुनाहों को ऐसे जला देती है जैसे आग लकड़ी को जला। सात चक्कर, ठीक है। और हुक्म ये कि हर शौक में, हर चक्कर में जब आप हजरे अस्वद के सामने आए उसे बोसा दें। अगर आप बोसा नहीं दे सकते तो हुक्म ये है इस्तिलाम करें। इस्तिलाम समझते हैं, अपना हाथ, दायां हाथ तवाफ के दायां हाथ यूं हजरे अस्वद की तरफ करके फिर अपने हाथ को बोसा दें। ये हाथ का बोसा नहीं है। आज आप तक मेरा पैगाम पहुंचे। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, इसलिए मैं रुका था। यानी हर चक्कर में बैतुल्लाह के गिर्द आप हजरे अस्वद के मुकाम पर पहुंचे तो हजरे अस्वद को बोसा लो, और अगर रश की वजह से हजरे अस्वद तक ना जा सके तो इस्तिलाम करें। इस्तिलाम होता है बैतुल्लाह की तरफ अपना हाथ करके अपने हाथ को बोसा दे दे। तो ये हाथ का चूमना, हाथ का चूमना नहीं, ये हजरे अस्वद का चूमना है। अल्लाह हाजियों को हज पर बुलाकर शिया अकायद में से एक अकीदे की मशक करवाता है। नहीं है मेरे साथ। यानी अल्लाह इन्हें समझाता है कि जिसकी असल को चूमना जायज होता है उसकी शबी का चूमना भी जायज। को माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को बोले हम सब गुनाहगार हैं और अल्लाह ने कितना हम पे करम फरमाया कि हमें वो महीना अता फरमाया कि जिसमें अल्लाह सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को जला देता है। जब गुनाह माफ होते हैं तो उनका वजूद बाकी रहता है, लेकिन जब उन्हें जला दिया जाता है तो
تو جس چیز کو جلا دیا جائے اس کا وجود باقی نہیں رہتا. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے قیامت کے دن اسے بھی مجسم حالت میں دیکھے گا, اور جو برائی کرتا ہے قیامت کے دن اسے بھی مجسم حالت میں دیکھا گا. برائی کی ہے تو وجود کی صورت میں قیامت کے دن دیکھے گا. اللہ نے برائیوں کے وجود کو مٹانے کے لیے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے کہ اس میں اللہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. عزیزو, امیر المومنین کے نام سے منصوب یہ مجلس ہے. پہاڑ سے وزنی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, خدا کی قسم جو کام ماہ رمضان کرتا ہے وہی کام علی کی محبت کرتی ہے. مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہم نے اپنی جیب سے نہیں مانگی یا نہ جیب سے نکال کے مانی, نہ ہم بھی نبی کے کہنے پر مان رہے ہیں. اس لیے کہ نبی نے علی کا بازو پکڑ کے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ. علی کا نام بھی بتایا, خاندان بھی بتایا, رشتہ بھی بتایا, اور پھر بازو پکڑ کے دکھایا بھی. بھائی جن کا نام نہیں پتا ان کو تو مان رہے ہیں, اور جس کا خاندان نبی کا خاندان جو نبی کے نور میں شریک ہے اس کو نہیں مان. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ اور ہے. بس بیان سمیٹ عزیزوں, کیونکہ مجھے ابھی آگے پہنچنا ہے, زیادہ طویل گفتگو نہ کروں. تو رسولوں پر ایمان ہے, اور ان رسولوں میں سے افضل ترین رسول ہے نبی مکرم. ٹھیک ہو گیا, تھکے تو نہیں, میں بیان سمیٹ رہا ہوں. نبی سب سے افضل سید الانبیاء, میں نتیجہ دے رہا ہوں, تھکنا نہیں, سید الانبیاء. ٹھیک ہے بھائی. اب میں قرآنی عقیدہ بیان کرنے لگا, اس لیے کہ تشیع کا عقیدہ ہی قرآنی عقیدہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ بنص قرآن جس سے مصطفیٰ افضل ہے اس سے مرتضیٰ افضل ہے. کو خل کیا ہے تب سے بارہ. سلام دیو, سلام دیو. اور جمع کم سے کم 3 پر آتی ہے نا, اور ادھر 3 ہی شیطان ہیں. ایک ہے جمرہ عقبہ, ایک ہے جمرہ وسطیٰ, ایک ہے جمرہ صغریٰ. آپ خاموش ہے, آپ کا خاموش ہونا بھی مانتا ہے کہ یہ عربی کے نام, اور ہم سب اجمی, تو میں بھی اجمی ہوں, میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. ایک ہے بڑا شیطان, ایک ہے درمیانہ شیطان, اور ایک ہے چھوٹا شیطان. بس یہ ان تینوں کے نام ہیں. اور حاجی کا حاجی نہیں ہوتا جب تک انہیں 3 دن نہ مارے. یہ تو مینا کے شیطان ہے, اور ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جو بیت اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں حجر اسود. اور حاجی کے لیے ضروری ہے کہ طواف کرے. بھائی جان طواف ہوتا ہے 7 چکروں کا, 7 چکر بیت اللہ کی گرد لگے تو ایک طواف ہے. اور ایک چکر کو شوط کہتے ہیں, طواف نہیں کہتے. ایک چکر کو شوط کہتے ہیں, شوط. اور 7 شوط کو, شوط کی جمع اشواط, 7 اشواط, 7 چکر بیت اللہ کے گرد لگائے تو ایک طواف. ٹھیک ہے, ایک سال میرے ساتھ ایک جہاد کی کچھ پابندیاں ہو سکتی ہیں کہ میں نے جتنا قرآن کی آیات سے استدلال کیا ہے, شاید میرے اس استدلال کو 4 مصروں میں رقم کر کے 4 مصروں میں اس تحریر کو 4 مصروں میں بند کر دیا. یہ جتنی میں نے آدھے گھنٹے کی تقریر کی ہے, شاید کہتا ہے توجہ کیجیے گا, شاید کہتا ہے 4 پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں.
شیر ایسے نہیں سنا جاتا ہے چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں تم تین کو پتھر مارتے ہو نہیں مجموعہ کے ساتھ بولو جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے اے چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں تم تین کو پتھر مارتے ہو ان لاکھوں اور ہزاروں میں ایک پتھر کالے رنگ کا ہے تم جس کو بوسہ دیتے ہو اور پھر اس منہ سے تم کہتے ہو کچھ فرق نہیں